اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ اشہد ان حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح حی علی الفلاح حی علی الفلاح اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ اللہم صلی اللہ چلا دو جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ الحمدللہ الحمدللہ نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله
وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد صلى الله عليه وسلم كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وقال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. أياما معدودات فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على خمس: شهادة الله إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله
وَإِقَامِ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ وَالْحَجِّ وَصَوْمِ رمضان۔ بے زبانوں کو جب وہ زبان دیتا ہے، بے زبانوں کو جب وہ زبان دیتا ہے، پڑھنے کو پھر وہ قرآن دیتا ہے۔ جب آتا ہے امت کے گناہوں کو بخشنے پر، جب آتا ہے وہ امت کے گناہوں کو بخشنے پر، پھر تحفے میں ماہ رمضان دیتا ہے۔ ہر قسم دی حمد و ثنا اللہ مالک الالام ذوالجلال والاکرام واسطے، بے شمار درود و سلام آمینہ دے لال پیغمبر بے مثال، پیکر حسن و جمال صاحب شرف و کمال، ساری کائنات دے سردار، امام الکل ختم الرسل، امام الانبیاء حبیب خدا، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات اقدس واسطے، معزز سامعین اور سامعات، جس طرح کے ہر عقل مند ذی شعور آدمی اس بات نو سمجھ رہا ہے کہ ان قریب ایک دو تین دن تو بعد ساڈے کول اللہ دا مہمان آ رہا ہے۔ کائنات دے اندر ہر بندہ جگر رکھن والا، دل رکھن والا اس بات دا منتظر ہے، اپنے مہمان دا انتظار کردا ہے۔ پھر او مہمان جڑا او دے ہاں بڑا ہی معزز اور بڑا ہی اچھا مہمان ہوئے، او دے لی او دے دل دی اندر ایک تڑپ تے ایک تمنا رہندی ہے۔ اس طرح اے ماہ رمضان المبارک دا مقدس مہینہ مومناں دے دلاں دی دھڑکن ہے، اور مومن اس مہینے دا انتظار کردے نے۔ اس استقبال ماہ رمضان یعنی کہ اس اللہ دے مہمان دے استقبال واسطے مومن اپنے انتظامات کردے نے۔ جویں بندہ اپنے گھر اندر جناب صفائی ستھرائی اور بہت اچھا گھر نو بنان دی کوشش کردا ہے تاکہ میرا آن والا مہمان میرے کول آئے تے لطف اندوز ہو کے واپس جائے، او دے دل دے اندر کوئی ملال تے کوئی غم تے کوئی پریشانی نہ آئے۔ اس طرح ہی مومنہ واسطے اے ماہ رمضان المبارک دا مہینہ اے اللہ دا مہمان ہے۔ آمینہ دے لال جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماندے نے، روایت جامع ترمذی دے اندر ہے، جگاں دے پیر فرماندے نے، آتاکم رمضان شہر برکۃ ویغنیکم اللہ فیہ فینزل الرحمۃ
وَيَحُطُّ الْخَطَايَا وَيَسْتَجِيبُ فِيهِ الدُّعَاءُ يَنْظُرُ اللَّهُ إِلَى تَنَافُسِكُمْ وَيُبَاهِي بِكُمُ الْمَلَائِكَةُ فَآرُوا وَاللَّهُ مِنْ أَنفُسِكُمْ خَيْرًا فَإِنَّ الشَّقِيَّ مِنْ حُرِّمَ فِيهِ الرَّحْمَةِ اللَّهِ کہ جدوں اے اللہ دا مہمان اے رمضان المبارک دا مقدس مہینہ تواڈے کول آوندا ہے، اللہ دے محبوب پیغمبر فرماندے نے شہر برکاتین تے برکتاں لے کے آوندا ہے مہینہ۔ پھر آقا فرماندے نے اس مہینے دے اندر اللہ لوگاں نو اپنی رحمت دے نال غنی کر دیندے نے اور اپنی رحمت دا نزول فرماندے نے، اور اس ماہ رمضان المبارک دے مہینے دے اندر پھر اللہ انسان دیاں گناہاں نو معاف فرما دیندے نے، اور اس ماہ رمضان المبارک دے مہینے دے اندر اللہ انسان دیاں دعاواں نو قبول فرماندے نے۔ اس مہینے دے اندر انسان دا جو نیکی دا ذوق تے شوق ہے اللہ انہوں غلبہ عطا فرماندے نے، اس دی طرف دی رغبت کر دیندے نے۔ پھر اللہ تعالی اپنے فرشتیاں دے سامنے فخر محسوس کردے نے کہ اے میرے فرشتیو ویکھو میرا بندہ کنے خیر تے بلائی دے کماں دے اندر کنا تیزی دے نال اگے بڑھ رہا ہے، اور آمینہ دے لال جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس دے اندر 11 چیزاں نے ذرا ذہن دے اندر بٹھا لینا۔ پہلے نمبر تے نبی علیہ السلام نے فرمایا ہے ماہ شعبان دے روزیاں دی بڑی فضیلت ہے۔ دوسرے نمبر تے ماہ رمضان دی عظمت کی ہے، اور تیسرے نمبر تے اس مہینے دے اندر انسان اپنیاں نیتاں نو خالص کر لیندا ہے، اور چوتھے نمبر تے اپنے سابقہ گناہاں دی اللہ دے کولو توبہ کردا ہے، اللہ دے کولو معافی مانگدا ہے، اور پنجویں نمبر تے ماہ رمضان المبارک دے مہینے دے اندر انسان جناب تکبیر اولا دا اہتمام کردا ہے، اور 6ویں نمبر تے ماہ رمضان المبارک دے مسائل نو سیکھدا ہے پھر او دے تے عمل کردا ہے، اور 7ویں نمبر تے اس مہینے دی اندر جو ضروری چیز ہے انسان اپنے دل نو بغض تے حسد تے کینے کولو صاف رکھدا ہے، اور 8ویں نمبر تے انسان ماہ رمضان المبارک دے مہینے اندر جناب اپنیاں دعاواں دا معمول بناندا ہے، اور 9ویں نمبر تے ایک دوجے نو نیکی دی رغبت دی طرف چلان دی کوشش کردا ہے۔ 10ویں نمبر تے اپنے نظام الاوقات نو وقت دی ترتیب دیندا ہے، جناب میں اس وقت اندر اپنا اے کم کرنا ہے، اس وقت اندر میں قرآن دی تلاوت کرنی ہے، اے دے اندر میں جناب انہیں نفل پڑھنے نے، اس وقت دے اندر میں دین دا فلاں کم کرنا ہے، یعنی کہ اپنے نظام الاوقات دی ترتیب دیندا ہے۔ اور 11ویں نمبر تے غرباء تے مسکیناں دی مدد کرتا ہے۔ اے ماہ رمضان المبارک دا مہینہ اللہ دیاں بڑیاں رحمتاں لے کے آیا ہے۔ دوستو جدوں ماہ رمضان المبارک دا مہینہ ہوندا ہے اے دی پہلی رات ہوندی ہے، اے روایت مشکات اندر بھی ہے، جامعہ ترمذی اندر بھی موجود ہے، اور ابن ماجہ اندر بھی ہے۔ آمینہ دے لال جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے
کہ جدو رمضان المبارک دی پہلی رات ہوندی ہے اور اللہ رب العزت اے ذرا غور کرنا اے رمضان نو اللہ نے کس طرح برکتاں دتیاں نے، اے رمضان المبارک نو اللہ نے کس طرح مقام عطا کیتا ہے، اے رمضان المبارک نو اللہ نے کیویں بلندیاں تے مقام عطا کیتے نے۔ آقا فرماندے نے جدو رمضان المبارک دا پہلی رات ہوندی ہے اللہ رب العزت جنت دے 8 دروازے کھول دیندے نے، اور اس تو بعد آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا پیچھے کوئی دروازہ بند نہیں رہندا، جنت دے دروازے سارے کھل جاندے نے، اور اللہ اس رمضان المبارک دی پہلی رات نو جناب جہنم دے سارے دروازے بند کر دیندے نے، کوئی دروازہ پیچھے کھلا نہیں رہندا۔ پھر اللہ رب العزت اس رمضان المبارک دے مہینے دی پہلی رات نو شیاطین نو سنگلاں اندر جکڑ دیندے نے تے ایک اعلان کرنے والا اعلان کردا ہے، اے ذرا غور کرنا، مالک کائنات رب ذوالجلال نے اعلان فرمایا ہے، اللہ دا ایک منادی اعلان کرنے والا اعلان کردا ہے، یا باغی الخیر، اوے اے نیکیاں کرنے والے، اوے اے نیکیاں دے متلاشی، اے دن رات نیکیاں نو تلاش کرنے والے یا باغی الخیر، اکثر آجا اللہ نے تیرا سیزن لے آندائی، اللہ نے تینوں اے مہینہ عطا کر دیتائی، اے بڑیاں عظمتاں تے برکتاں لے کے آیا ہے، آجا نیکیاں دے اندر زیادہ جلدی شروع کر دے۔ دوسری آواز لگاندہ ہے، یا باغی الشر، اوے گناہ کرن والیا، دن رات گناہاں دے اندر زندگی نوں ڈوبن والیا، دن رات مالک دیاں نافرمانیاں کرن والیا، دن رات اللہ دیاں بغاوتاں کرن والیا، یا باغی الشر اقبل، اوے ہون تے رک جا، ہون تے باز آ جا، اے اللہ دا بڑا مقدس مہینہ ہے، اے تے رحمتاں لے کے آیا ہے، اے تے برکتاں لے کے آیا ہے، اے تے اللہ دی طرفوں تیرے واسطے بڑے اچھے سامان نو مہیا کرن والا ہے۔ اوے نیکیاں کرن والیا، تو نیکیاں اندر زیادتی شروع کر دے، گناہ کرن والیا جے بھی موقع ہی باز آ جا۔ تے انسان جدو نیکی کردا ہے، اے میرے رب دا فیصلہ ہے، اے جڑا رمضان المبارک دا مہینہ ہے، اے دی پہلی ہی رات نو جدو رمضان دا چن نظر آ جاندا ہے تے میرے رب دا مہمان تیرے تے میرے کول آ جاندا ہے۔ تسی عقل مند تے سمجھدار بندے ہو، جدو کوئی مہمان آئے اگر او دے کول اچھے طریقے نال وقت نہ گزاریے، اونوں ٹائم نہ دئیے، او دی قدر نہ کریے، اللہ دی قسم جدوں جائے گا اپنے عزیز و اقارب رشتہ داراں کول، او جا کے تیرے گلے تے شکوے کرے گا، او کہے گا یار میں فلاں کول گیا، اونے میری قدر نہیں کیتی، اونے میری عزت نو نہیں سمجھیا، اونے میری عزت نو مجروح کیتا ہے، انہوں پتہ ہی نہیں مہمان دی مہمانی کس طرح کری دیئے، مہمان دے نال کس طرح پیش آئی دا ہے۔ اے اللہ دی قسم، اے رب دا مہمان مہینہ جدو تیرے تے میرے کول آئے گا، حق اے بندہ ہے اے دی قدر کیتی جائے، اے دی عزت نو سمجھیا جائے، اے دی قدر کیے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا جدو رمضان المبارک دا اے مہینہ آمدہ ہے، اے دی پہلی رات نو اللہ انسان دیاں اتنے بڑے انتظام فرماندے نے، انہوں کہندے نے میرے بندے اے ویکھ لے
میں تیرے واسطے اے بخشش دا مہینہ بھی بنا دیتا ہے، اے انسان میں تیرے واسطے اے رحمت دا مہینہ بنا دیتا ہے، اے انسان میں تیرے واسطے اے برکت والا مہینہ بنا دیتا ہے۔ تے جڑا مہمان ہوئے تے میزبان ہوئے چاہت کرنے والا، او مہمان نو ویندی خوش ہو جاندا ہے۔ تے اے مہمان جڑا ہے کنہ واسطے؟ چن چڑھیا ماہ رمضان دائے، چن چڑھیا ماہ رمضان دائے، سونے اللہ دے مہمان دائے، ہویاں بند شیطانیاں شیطان دیاں، واوا رونقاں ماہ رمضان دیاں، اس اللہ دے مہمان دیاں۔ اللہ دی قسم ہے رمضان المبارک دا مہینہ بڑیاں برکتاں والا جے، بڑیاں رحمتاں والا ہے، ایک کڑیاں رحمتاں برکتاں پریاں نے، ایک کڑیاں رحمتاں برکتاں پریاں نے، خوشیاں مومنا تائیں چڑیاں نے، خوشیاں مومنا تائیں چڑیاں نے، پئیاں رحمتاں تمبو تان دیاں، واوا رونقاں ماہ رمضان دیاں، اس اللہ دے مہمان دیاں، تے ہندی رب دی عام منادی جے، اوے ہندی رب دی عام منادی جے، کرو گناہاں دی بربادی جے، رتاں آ گئیاں رب نو منان دیاں، واوا رونقاں ماہ رمضان دیاں، اس اللہ دے مہمان دیاں۔ اے اللہ دا مہمان مہینہ تیرے تے میرے کول اگر لے کے آندا ہے، رحمتاں لے کے آندا ہے، برکتاں لے کے آندا ہے، میں تے انج کیا کرنا، اللہ دی قسم اٹھا کے کہنا، اے رمضان المبارک دا مہینہ اگر تیرے تے میرے کول آندا ہے، میرے تے تیرے گناہاں دی بخشش دا ذریعہ بن کے آندا ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا، حضرت اماں جی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اے بیان کر دیاں نے، مسند ابو داؤد تیالیسی دے اندر روایت موجود ہے، اماں جی عائشہ فرماندیاں نے، کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا دخل رمضان تغیر لونہ وکثرت صلاته وابتهل فی الدعاء واشفق منہ۔ اماں جی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کر دیاں نے، جدو رمضان المبارک دا مہینہ آمدا، پہلی رات ہوندی، انج چن چڑھ جاندا، آمنہ دے لال جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم آقا علیہ السلام دے چہرے دا رنگ متغیر ہو جاندا، میرے مصطفیٰ علیہ السلام دی کفیت بدل جاندی، میرے آقا او محبوب پیغمبر اللہ دی قسم ہے جدے اگلے تے پچھلے گناہ میرے رب نے معاف کر دیتے نے، او نبی ہے جھڑے معصوم عن الخطا نے، جنہاں دی غلطی کوئی نہیں، جنہاں دا گناہ کوئی نہیں، میرے آقا جدو رمضان المبارک دی پہلی رات ہوندی، میرے مصطفیٰ دے چہرے دا رنگ بدل جاندا، میرے آقا نفلاں دی پابندی شروع کر دیندے، نفل کثرت دے نال پڑھ دے۔ اماں جی عائشہ فرماندیاں نے، نال میرے مصطفیٰ
آجزی تے انکساری اختیار کر لیندے میرے آقا او محبوب پیغمبر جڑا طائف دے اندر پتھر کھا کے نہ روئے او محبوب پیغمبر مشرکین مکہ نے طرح طرح دیاں پریشانیاں دتیاں میرے مصطفیٰ پھر بھی نہ روئے میرے تے تیرے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم انج پہلی رات آ جاندی میرے آقا سجدے چ پہ کے تے رب دے سامنے گڑ گڑا کے روندے اللہ دے کولوں معافیاں طلب کر دے اللہ دی قسم میں مسلم اندر پڑھ رہا سا میرے محبوب پیغمبر اینے اللہ کولوں ڈرن والے اینے عاجزی انکساری کرن والے ایک ایک دن دے اندر میرے رب دے کولوں 100 بار استغفار کرن والے حالانکہ محبوب علیہ السلام دی غلطی کوئی نہیں گناہ کوئی نہیں پھر بھی اپنے رب کولوں ایک دن اندر 100 مرتبہ استغفار کر دے سوال کرن والے سوال کیتا میں صدقے تے قربان جاواں ماں جی عائشہ صدیقہ اور رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے کہندیاں نے اللہ دے نبی جی تواڈے تے اللہ نے سارے گناہ معاف کر دیتے نے اس دے باوجود اینا گڑ گڑاندے اینا اللہ دے سامنے روندے وجہ کی ہے آقا فرماندے نے پیاری عائشہ میں اس رب دا شکر گزار بندہ کیوں نہ بن جاں جن نے میرے تے اتنی بڑی رحمت نازل فرما دیتی ہے دوستو اے نبی علیہ السلام دے منن والیاں بھی حق ادا کر دیتے نے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اے ویکھ ذرا غور کر اے رمضان المبارک دا مہینہ کس طرح برکت لے کے آیا ہے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے بچیاں نو نال بٹھا لیندے تے جدوں روزہ کھلن دا ٹائم ہوندا افطاری کرن دا اپنے رب دے سامنے رو رو کے گناہاں دی معافی مانگ دے آقا علیہ السلام نے فرمایا دعوت الصائم لا ترد اللہ روزے دار دی دعا نو رد نہیں جے کر دے جدوں افطاری دا وقت ہوندا انسان اپنے رب دے سامنے رو رو کے گڑ گڑا کے اللہ دے کولوں گناہاں دی معافی طلب کرے سیدنا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماندے نے آمنہ دے لال جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بنی آدم دے ہر نیک کم دا بدلہ ایدہ ثواب طے کیتا ہے اللہ دے مقرب فرشتے لکھ دے نے اور جدو رمضان المبارک دا مہینہ آ جاندہ ہے اللہ 10 تو لے کے 700 گنا تک بڑھا دیں دے ثواب پھر جویں جویں انسان دا تقوی ہے جویں جویں دے تقوی دی بنیاد ہے اللہ مزید اس تو بھی زیادہ بڑھا دیں اور نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جدوں انسان اپنا تقوی زیادہ کردا جاندا ہے اللہ دے ثواب دے اندر بھی زیادہ کردے جاندے ہیں ایک دن محبوب پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابن حبان اندر روایت موجود ہے میرے آقا علیہ السلام منبر تے اگے بھی جلوہ افروز ہوندے سن لیکن اس دن میرے مصطفیٰ علیہ السلام اپنی عادت اور معمول تو ہٹ کے ہوئے آقا علیہ السلام جدو منبر تے آئے صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کہندے نے اسی ویندے پئے ہاں اتن نبی صلی اللہ علیہ وسلم سائد المنبر فقال آمین 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 میرے مصطفیٰ علیہ السلام نے 3 دفعہ الفاظ کہے آمین پہلی سیڑھی تے پیر رکھیا تے کیا آمین دوسری تے رکھیا تے کیا آمین تیسری سیڑھی تے پیر رکھیا تے کیا آمین صحابی کول بیٹھے کہندے نے کیلا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
اے اللہ دے محبوب پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جی وجہ کی ہے، بات کی ہے، انکا سائدت المنبر فقلت آمین آمین آمین۔ اللہ دے محبوب پیغمبر جی اگے بھی ممبر تے جاندے سو، کدی یہ الفاظ نہیں کہے، اج وجہ کی ہے اے الفاظ تسا کیوں کہے نے؟ میرے محبوب پیغمبر فرمان لگے فقال ان جبرائیل، میرے کول حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے، آتانی فقال من ادرکا، انہاں آ کے مینوں یہ بات کہی شہر رمضان فلم یغفر لہ فدخل النار فابعدہ اللہ قل آمین۔ فرمایا جبریل آئے منو آ کے کہن لگے اگر او انسان جدی زندگی دے اندر ماہ رمضان المبارک دا مقدس مہینہ آ جائے اور اس مہینے نو پا لوے تے گڑ گڑا کے رو کے اللہ کو اپنے گناہاں دی بخشش نہ کروا لے، ایسے بندے تے اللہ دی لعنت ہو۔ یعنی کہ انہیں اتنا مقدس مہینہ پایا اور دی قدر نہیں نہ سمجھ سکیا تو نہ کیا میں کیا آمین، یعنی کہ میرے محبوب علیہ السلام نے اس مہینے دی جو برکت ہے، ایدہ جو مقام ہے، ایدہ جو مرتبہ اس حدیث اندر دسیا، اور نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جیوں ہی رمضان المبارک دا یہ مہینہ ہوندا، یہی رمضان المبارک دا مہینہ پہلیاں لوگاں تے بھی آیا ہے، لیکن یہ بات ذہن نشین کر لینا انہاں واسطے اس مہینے اندر بڑیاں سختیاں سن۔ مثال دے طور تے میرے محبوب علیہ السلام دے ایک صحابی نے حضرت قیس بن سرما رضی اللہ تعالی عنہ، اے محبوب علیہ السلام دے دیوانے، سارا دن باہر محنت مزدوری کر دے، اے ذرا غور کرنا ساڈے روزے اندر اور اونا دے روزے اندر کنا فرق ہے۔ اس نبی دے یار نے سارا دن محنت کرنا، مزدوری کرنی، جناب خوہ چو پانی کٹ کے مشکاں چو بھر کے باغ نو سینچنا اور شام وقت تھک چور ہو کے گھر آنا، لیکن ادو قانون ایسی دستور ایسی جدو انسان آ جاندہ تے سو جانا تے اگلے دن دا روزہ شروع ہو جاندہ سی، پاویں کوئی چیز کھادی ہے تے پاویں نہیں، او دا اگلے دن دا روزہ شروع ہے۔ حضرت سرما بن قیس انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہندے نے میں سارا دن دا تھکیا مزدوری کر کے آیا، شام وقت میں گھر پہنچیا، میں بیوی نو آ کے کیا کوئی کھان لی کوئی چیز، انہاں کہنے لگیا میں لے کے آنی ہوں، آندیاں نے میں کھانا بنان واسطے چلی گئی، کھانا بھی بنا لیا، ادھر حضرت سرما بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی اکھ لگ گئی تے سو گئی۔ ہن انہاں دا اگلے دن دا روزہ شروع ہو گیا ہے، تے حضرت سرما بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہاں دی بیوی کہنے لگی ہائے خرابی ایک ہی بن گیا ہے، انہاں دا اگلے دن دا روزہ شروع ہو گیا ہے۔ آندے نے اگلے دن 12 بجے دا وقت ہے، حضرت سرما بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روزے دی وجہ تو بے ہوش ہو کے زمین تے ڈگ پئے۔ روزہ رکھے ہے لیکن قانون اے وے، دستور اے وے، انہاں واسطے جدوں سو گئے اگلے دن دا روزہ شروع، آندے نے میں سو گیا اگلے دن دا روزہ شروع ہو گیا۔ اللہ رب العزت نے اس امت دے اندر اتنی بڑی رحمت نازل فرمائی، اللہ نے اس امت تے ترس کر دیا آیا اے بات قرآن پاک اندر نقل فرما دیتی، اُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلَىٰ نِسَائِكُمْ هُنَّ لِبَاسٌ لَكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ لَهُنَّ عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ كُنْتُمْ تَخْتَانُونَ أَنفُسَكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ وَعَفَا عَنْكُمْ فَالْآنَ بَاشِرُوهُنَّ۔ اللہ نے کیا چھڑیا؟ ایک قانون ہونا واسطے سی، اے میرے امتیو تو آڈے واسطے وے مغرب دا وقت ہویا ہے، روزہ افطار کر لیا، اگر سومیں بھی تے روزہ شروع نہیں ہوئے گا
جنی دیر تک رات نو نیت نہ کرے صبح اٹھ کے کھانا نہ کھائے۔ نبی علیہ السلام دی اس امت دے اوپر اللہ نے اتنی بڑی رحمت نازل فرمائی، اور نبی علیہ السلام نے فرمایا، صحیح البخاری دی اندر روایت موجود ہے کہ جیڑا بندہ روزہ رکھدا ہے تے روزہ کھلواندا ہے، حضرت خالد جوہنی رضی اللہ تعالی عنہ اے بیان کردے نے محبوب پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے کولوں اے روایت صحیح البخاری اندر ہے، اندنے آقا علیہ السلام نے فرمایا، من فطر صائمن کان لہو مثل اجرہ غیر انہ لا ینقص من اجر صائم شیئا۔ جیڑا بندہ روزہ رکھدا ہے، ہن روزہ رکھن والے دا ثواب کنا ہے؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا، اے میرے صحابہ جی اللہ دے نبی جی، فرمایا جڑا بندہ روزہ رکھدا ہے دا اجر کنا ہے؟ ایک بندہ روزہ رکھدا ہے، اگر نیکی کرے حج کرے او دا ثواب فرشتے لکھ دے نے، اگر جناب انسان بیت اللہ دی سعی کرے او دا ثواب فرشتے لکھ دے نے، اگر انسان نماز پڑھے اور نیکی دے سارے کم کرے اے دا ثواب فرشتے لکھ دے نے۔ فرشتیاں اے بات کیتی، اللہ جی روزے دا اجر کنا لکھیے؟ اللہ فرماندے نے الصوم لی وانا اجزی بہ، اے میرے بندے نے روزہ رکھیا میری خاطر، اے دا اجر بھی میں رب خود ہی دیاں گا۔ تے نبی علیہ السلام نے کی فرمایا، من فطر صائمن، جس بندے نے ایک روزے دار دا روزہ کھلوا دیتا، روزے دار دا روزہ کھلوا دیتا، آقا فرماندے نے کان لہو مثل اجرہ، او دا مثل او دا اجر بھی او دی مثل ہے جنہ روزہ رکھن والے دے۔ اگے نبی علیہ السلام نے میں غیر انہ لا ینقص من اجر صائم، تے روزے دار دے اجر دا بھی کٹ نہیں جے ہوئے گا، روزہ رکھن والے دا ثواب بھی برابر رہے گا، پورا رہے گا، اور کھلوان والے نو بھی اللہ اونا ہی ثواب عطا کر دے گا۔ اور اس رمضان المبارک دے مہینے دے اندر میرے مصطفیٰ علیہ السلام کتنے بڑے سخی نے، اللہ دی قسم میرے محبوب علیہ السلام نے اپنے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین اونا دی تربیت ایسی کیتی ہے، پتہ ہے لگا اگر میں حضرت عثمان ذی-النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اونا دی سخاوت نو پڑھنا، اونا دی سخاوت تے غور کرنا کہ میرے پیارے عثمان اتنے بڑے سخی نے، اتنے بڑے مالدار نے، اللہ دے رستے تے سخاوت کرنے والے نے، میں پیچھے وجہ معلوم کرنا، وجہ کی ہے؟ وجہ ملی ہے میرے مصطفیٰ دے مرید نے، اور یار سخی کیوں نہ ہون جنہ کلمہ پڑھنے والے نے اور جنہی اتباع کرنے والے نے، اور خود انہیں سخی نے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور روایت پیش کر دینے کہ میرے مصطفیٰ علیہ السلام اتنے بڑے سخی نے، جیوں ہی رمضان المبارک دا مہینہ آمدہ میرے آقا تے ویسے ہی بڑی سخاوت کر دے، جیوں ہی رمضان دا مہینہ آمدہ تیز آندھی دی طرح میرے مصطفیٰ سخاوت شروع کر دے۔ اور نبی علیہ السلام رمضان المبارک دے مہینے دے اندر میرے مصطفیٰ علیہ السلام دے کول ہر روز جبرائیل علیہ السلام آیا کر دے سن، آ کے میرے مصطفیٰ نال قرآن دا دور کر دے، میرے مصطفیٰ دے نال قرآن پڑھ دے سن دے، اور میرے آقا علیہ السلام ہر روز جبریل علیہ السلام دی زیارت کر دے اور انہاں دے کول قرآن دا دور کر دے۔ نبی علیہ السلام
اینے سگی جبریل فرماندے نے حتیٰ کہ رمضان المبارک دی آخری رات تک میرے مصطفیٰ تیز آندھی دی طرح سخاوت کردے نظر آئے نے۔ تیز آندھی جدوں آندھی ہے بڑی تیز، پھر او دی جڑی سخاوت میرے مصطفیٰ دیاں مثالاں نبی علیہ السلام اللہ دے رستے دے اندر اینا زیادہ خرچ کرنے والے اور میرے محبوب علیہ السلام دے بڑے پیارے صحابی حضرت سعید بن طلحہ اور رضی اللہ تعالیٰ عنہ اے بیان فرماندے نے، اے بات یاد رکھنا، رمضان المبارک دے مہینے دے اندر اگر انسان دی قدر نو نہ سمجھ سکے اور دوسرے مہینیاں دی طرح گزار دے، اللہ دی قسم او دی مثال انج سمجھ لو جویں ایک انسان کسے دکان تے جناب پلے داری کرے، کسے مالک دے کول روے اور 11 مہینے او دی دکان تے جھاڑو بھی دے، جناب او دے سارے کم بھی کرے، اور جیڑا مہینہ سیزن دا ہے جدوں دے کول مال آندا مہینہ ہے او سارا مہینہ سو کے گزار دے، انہوں کوئی عقل مند کہے گا؟ او کہے گا 11 مہینے تو اے دے سارے کم کیتے نے، 11 مہینے اے دی پوری سیوا کیتی آ، او جدوں مزدوری دا ٹائم آیا ادو سو کے کٹ چھڑیا۔ اے انسان اے سمجھ 11 مہینے اللہ دیاں نافرمانیاں کرنے والے، دن رات اللہ دی بغاوت کرنے والے، اللہ نے بڑا مقدس مہینہ عطا کیتا ہے۔ اس مہینے دے اندر رمضان المبارک دے اندر یار اے دی قدر رمضان المبارک دی ایک رات دی اتنی قدر ہے، میرے محبوب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ہے جیڑا بندہ لیلۃ القدر دی رات نو پا لیندا ہے 83 سال تے 4 مہینیاں دی عبادت نالوں افضل ہے۔ کتھے 83 سال 4 ماہ انسان عبادت کردہ رہے، مسلسل ریاکاری تو پاک عبادت کردہ رہے، تے ایک رمضان مبارک دے اندر لیلۃ القدر دی رات پالے تے دا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ پتہ ہے لگا ہے رمضان المبارک دا جڑا مہینہ ہے یہ تے بہت قیمتی مہینہ ہے انسان دا، اور نبی علیہ السلام نے فرمایا ہے جیڑا بندہ رمضان المبارک دے مہینے دے اندر جناب نفل پڑھے گا اللہ نو فرضاں دا ثواب عطا کرے گا، نفل پڑھے گا ثواب فرضاں دا عطا کرے گا۔ اور نبی علیہ السلام نے فرمایا ہے اے رمضان المبارک دا مقدس مہینہ جدو مومن واسطے اتنیاں برکتاں والا ہے، اتنیاں رحمتاں والا ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا ہے اللہ تعالیٰ شیطانہ نو جکڑ کے فرشتیاں نو آزاد کر کے کہندے نے جاؤ میرے بندیاں نو جا کے نیکی دی طرف گامزن کر دیو۔ تسی ویکھ دے ہو اس مہینے دے اندر ایسے انسان بھی مسجد آ جاندے نے جڑے 11 مہینے مسجد وال نہیں آمدے۔ اللہ دی قسم اے مہینہ انسان تیری تے میری تربیتی مہینہ بھی ہے، تیری تے میری تربیت واسطے بھی ہے۔ اس مہینے دے اندر انسان اپنے نظام الاوقات نو ہی ترتیب دے لیندا ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا جیڑا بندہ جان بوجھ کے ایک روزہ رمضان المبارک دا چھڑ دیندا ہے، جان بوجھ کے ایک روزہ چھڑ دا ہے، ساری زندگی بھی روزے رکھدا رہے تے ایک روزے دے اجر نہیں پہنچ سکتا، ساری زندگی بھی روزے رکھدا رہے ایک روزے دے اجر نو نہیں پہنچ سکتا۔ اور یار کیویں پہنچ جائے جدو میرا رب کہہ رہا صوم لی وانا اجزی بھی، اے دا اجر بھی میں رب خود عطا کرا، پتہ کنا اجر ہے اے میرے خالق نہیں پتہ ہے۔ پھر نبی علیہ السلام نے فرمایا اس مہینے دے اندر جڑا بندہ روزہ رکھدا ہے اللہ نو کنیاں عظمتاں دین رہے نے، اللہ کنے پروٹوکول دے رہے نے، اللہ کہندے نے میں 2 خوشیاں عطا کرنا۔
روزے دار بندے نو دو خوشیاں، ایک خوشی تے وہ شام والے جدوں روزہ کھولدا ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا ہے او انسان اللہ دی قسم تیرے منہ دی بدبو دے کولو اور تیرے دوست بھی پریشان نے، اگر تو روزے دی حالت دی اندر روزہ رکھ کے شام دے وقت جڑی تیرے منہ دے اندروں سمیل آندی ہے میں کستوری دے نالوں بھی پاک بنا دینا، میں کستوری دے نالوں بھی پاک بنا دینا وا۔ اور دوسری خوشی جدوں انسان روزے رکھدا جا رہا ہے، اللہ دی عبادت کردا جا رہا ہے اور کل قیامت دا دن ہوئے گا، دوسری خوشی جدوں میرے رب دے کول جان گے اللہ ایسے لوگاں نو اپنا دیدار نصیب فرمان گے۔ اور جیڑا بندہ نبی علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ انسان اپنے خالق دے سامنے روزہ رکھ کے جویں جویں قرآن پڑھدا جائے گا، نبی علیہ السلام نے فرمایا نا الف لام میم ایک لفظ ہے، 3 حرف نے، الف ایک حرف ہے، لام دوسرا حرف ہے، میم تیسرا حرف ہے، ایک حرف دیاں 10 نیکیاں نے عام روٹین چ۔ تے نبی علیہ السلام نے میں رمضان دے اندر 10 تو لے کے تے 700 گنا تک میں بڑھا دینا، 10 تو لے کے 700 گنا تک میں اس اجر نو بڑھا دینا وا۔ اور جیڑا بندہ رمضان المبارک دے مہینے دے اندر قرآن دی تلاوت کردا ہے اللہ دی قسم اس نالوں بڑا خوش نصیب بندہ ہی کوئی نہیں۔ روزہ بھی رکھدا ہوئے، قرآن پاک دی تلاوت بھی کردا ہوئے، اور نال نبی علیہ السلام نے فرمایا ہے اے رمضان المبارک دا مقدس مہینہ، اے رمضان المبارک مومنہ واسطے رحمتاں اور برکتاں لے کے آیا ہے، اے دے استقبال واسطے اللہ دے مہمان دے استقبال واسطے سانو مکمل طور تے انج تیاری کرنی چاہیے جنہیں اپنے کسے خاص مہمان دی تیاری کرنے، اپنے گھرانوں بنانے سوارنے جناب اچھی طرح بنا کے تاکہ میرا آن والا مہمان ویکھ کے خوش ہو جائے۔ تے یار رب دا جڑا مہمان آ رہا ہے یہ تے ساریاں دا سانجھ ہے، آیا ویکھنا اے دے واسطے اسی کی استقبال کرن لگے ہاں؟ کیا اس رمضان المبارک دے مقدس مہینے واسطے اسی کی اجر و ثواب دا انتظام کیتا ہے، یا اینو کس طرح گزارنا ہے، یا دے اندر عبادات کس طرح کرنیاں نے، اپنے کاروبار دا کی شیڈول بنایا ہے، یا 11 مہینیاں دی طرح انجی ضائع کر دینا۔ دوستو نبی علیہ السلام نے فرمایا ہے جس بندے نے اس رمضان نو پا لیا اور اے دے اندر اپنے گناہاں دی بخشش نہ کروا لئی وہ اللہ دی رحمتوں محروم ہو جاتا ہے۔ اور تیسرے نمبر تے نبی علیہ السلام نے فرمایا پونے تے جمعہ ختم ہوتا ہے، بیٹھ جو تھلے، پونے تے ختم ہوتا ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا ہے جیڑا بندہ رمضان المبارک دے مقدس مہینے دے اندر روزہ بھی رکھ لیندا ہے اور روزہ رکھ کے گناہاں تو بعد نہیں آمدا، روزہ رکھ کے چگلی تے غیبت بھی کردا ہے، روزہ رکھ کے جھوٹ بھی بولدا ہے، روزہ رکھ کے ناپ تول اندر بھی کمی کردا ہے، روزہ رکھ کے اے مسلمان دیاں غیبتاں تے چگلیاں دے اندر مصروف ہے۔ اللہ دے محبوب پیغمبر فرماندے نے ایسے بندے نو بھکا پیاسا رہن دی کوئی ضرورت نہیں، وہ چاہے تے کچھ کھا لے، چاہے تے افطار کر لے، کوئی لوڑ نہیں۔ کیوں؟ روزے دا معنی کی ہے؟ رک جانا، گناہاں تو باز آ جانا، فسق گلاں تو باز آ جانا، جھوٹ نو چھوڑ دینا، انہاں ساریاں چیزاں تو باز آ جانا، اے دا نام ہی روزہ ہے۔ صبح تو لے کے شام تک اللہ دے
حکم دے مطابق اپنی زندگی نو گزارنا، یہ نام ہی روزہ۔ کہ انسان جدو روزہ رکھ کے خاموش ہو گیا، منہ بند کر لیا، اپنے روزے نو پورا اچھی طرح نبھاندا ہے، یہ نام روزہ ہے۔ اگر روزہ رکھ کے دوسرے سارے لغویات کرتا ہے، ایسے بندے نو روزہ رکھن دی کوئی لوڑ نہیں۔ اور یہ بات ذہن اندر رکھنا، روزے دار انسان دی اللہ دے ہاں بڑی قدر و قیمت ہے۔ اور اس مہینے دے اندر اللہ رب العزت نے بے شمار اپنیاں رحمتاں اور بہت بڑیاں نعمتاں اپنے ہر بندے تک پہنچان دے نو ذریعہ بھی بنایا ہے۔ اور اے رمضان المبارک جڑا مومن بندہ ہے وہ یہ دی قدر نو سمجھدا ہے، جڑا مواحد بندہ ہے وہ دے دل دے اندر بہت بڑی ایک خوشی ہوندی ہے کہ یار یہ مہینہ آ رہا ہے میرے واسطے رحمتاں دا سامان بن کے، اے مہینہ آ رہا ہے میرے گناہاں دی بخشش دا ذریعہ بن کے، اے مہینہ آ رہا ہے جناب میری تے میرے رب دی ملاقات دا ذریعہ بن کے۔ اسے واسطے رمضان المبارک نو اچھے طریقے دے نال گزارنا، اینو سمجھنا، اس اللہ دے مہمان دی قدر کرنا ہر مسلمان دا شیوا ہے۔ اللہ کو دعا ہے جو سنیا جو سنایا اللہ عمل دی توفیق عطا فرمائے۔ صدق اللہ العلی العظیم و صدق رسول النبی الکریم ونحن علی ذالک من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یهدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضلل فلا ہادی لہ۔ اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشر الامور محدثاتها وکل محدثۃ بدعہ وکل بدعۃ ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار۔ اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا زدنا وعلما۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ایک دو اعلان نے، ایک تے جویں ہر سال سارے ساتھی افطاریاں کرواندے نے اور اپنے نام لکھ لیندے نے، جمعے دی نماز تو بعد جدو فارغ ہون گے ساتھی وہ اتنے تشریف رکھیا جے تاکہ وہ اپنا اپنا نام لکھ کے وہ لکھن دا یہ فائدہ ہوتا ہے، دوسرے ساتھی لیے آسانی پیدا ہو جاتی ہے، انہوں دی ترتیب ذرا بنان دے اندر فائدہ ہے وہ بیا جے تاکہ وہ نام بھی لکھے جان۔ اور بہت بڑی اس بندے دی خوش نصیبی ہے کہ جدے کو اللہ تعالیٰ اپنے دین دے کم واسطے ایسے کام لے لوے۔ اور دوسرے نمبر تے پچھلے جمعے دے اندر یہ بات کہی سی کہ انشاءاللہ کارپیٹ واسطے کچھ پیسے کٹھے کیتے نے، تقریباً 30,000 دے لگ بھگ کٹھے ہوئے نے،
اور ਇੰਨੇ ਕੁ ਹੋਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਕਾਰਪੇਟ ਵਿਛੇਗਾ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਤੇ ਵੇਖੋ ਅਗਰ ਉਹ ਵਿਛੇਗਾ ਵੀ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਵਿਛੇਗਾ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਨਮਾਜ਼ੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਸਾਥੀ ਜਿੰਨੀ ਅੱਲਾ ਨੇ ਹਿੰਮਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜ਼ਰੂਰ ਤਾਵਨ ਕਰਨ تاکہ انہوں بچھایا جائے اور اللہ دے مہمان مہینے دی مہمانی دے اندر جڑے رب دے آن والے مہمان نے انہاں دی قدر کیتی جائے۔ اور جنی اللہ نے توفیق دیتی سارے ساتھی او دے اندر اپنا حصہ بھی پاؤ تاکہ او سی جلدی لیا کے بچھا دئیے اور سارے واسطے آسانی ہو جائے، خاص کر کے بزرگاں واسطے انہاں لی مزید آسانی ہو جائے گی۔ 1-2 منٹ دے اندر انشاءاللہ جنی اللہ نے توفیق دیتی اپنا حصہ پا لو جڑے رہ گئے نے ساتھی تاکہ انہوں لے آندا جائے اور او دے نال آسانی پیدا ہو جائے۔ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اے دتا مال کم نہیں کر دے تے نہ ہی تہاڈا ضائع جائے گا۔ میں یہ بات اللہ دے گھر اندر کھڑا ہو کے کہہ رہا ہوں انشاءاللہ جڑا مال تسی جس واسطے دو گے اسے رستے لگے گا۔ یہ دے اندروں 1 روپیہ بھی نہ مولوی تے لگے گا تو نہ کسی اور کام تے لگے گا، وہ صرف انشاءاللہ کارپیٹ تے ہی لگے گا تاکہ بزرگاں واسطے ادھر آسانی ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ جنہ دیتے نے اللہ انہاں دے نو قبول فرمائے، اور جڑے میرے بھائی کسی وجہ تو رہ گئے نے اللہ انہاں نو بھی رزق حلال عطا کرے تاکہ وہ بھی اللہ دے رستے دے اندر دل کھول کے تعاون کر سکن اور اپنے مال نو مزید بڑھا کے تے اللہ تعالیٰ دے کولو اجر لے لین۔ اللہ کولو دعا ہے کہ اللہ جنہ بھائیاں مال دیتا ہے انہاں دا قبول فرمائے، اور جڑے میرے بھائی کسی وجہ تو نہیں دے سکے اللہ انہاں نو رزق حلال عطا فرمائے اور اپنے رستے اندر خرچ کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔